बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 185 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मैदान जंग है। हज़रत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बातचीत हो रही है और हज़रत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला को हमारी शिकस्त मंजूर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, इमीनुल उम्मत। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन अल्लाह इनकी मदद नहीं किया करता जो अपने आप को दुश्मन और हालात के रहम करम पर फेंक देते हैं। हर कल हमें बिखरा हुआ रखना चाहता है। तमाम सलारों को वो तमाम जगह छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्जे में है। अगर अल्लाह ने हमें फतह अता की तो ये सब जगह हमारी होंगी। हमें कहाँ इकट्ठे होना चाहिए? अबू अबैदा ने पूछा। जहां सहरा हमारे अक़ब में हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, जितनी आसानी और तेजी से हम सहरा में हरकत कर सकते हैं, इतनी तेजी से इन इलाकों में नहीं कर सकते जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। सहरा में हमारा दुश्मन नहीं लड़ सकता। हम सहरा को अपने करीब रखेंगे तो पीछे हटने में सहूलत होगी, और जब दुश्मन हमारे पीछे आएगा तो वो अपने इलाके की सहूलतों से महरूम हो जाएगा। तेरे सामने एक ऐसी कौन सी जगह है? जाबिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, वहां से 3 रास्ते निकलते हैं और करीब से ही सहरा शुरू हो जाता है। दरिया यरमोक भी बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के बिखरे हुए दस्तों के सलार आला हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, लेकिन वो हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी निस्बत ज्यादा काबिल, तजर्बाकार और जारा सलार समझते थे। इसलिए उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना मशीर खास बल्कि दस्ते रास बढ़ाकर साथ रखा हुआ था। अब हरकल ने ऐसी सूरत पैदा करती थी जिसमें इन्हें हजरत खालिद बिन वलीद के मशवरों की शिद्दत जरूरत थी। हजरत खालिद बिन वलीद तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक सूरत में भी नहीं घबराया करते थे। उन्होंने जो मशवरे दिए, हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने फौरी तौर पर इन पर अमल किया। वो ज्यादा सोचने का वक्त था ही नहीं। एक एक लम्हा कीमती था। हरकल का लश्कर तकैया से कूच कर चुका था। हमस पर मुसलमानों के कब्जे का 3रा महीना गुजरा था। हरकल के लश्कर का वो हिस्सा जो जब्बरा बिन अहलेम की तरह जेर कमान था, जून 636 ईस्वी में हमस के करीब पहुंच गया था। हरकल के जासूसों ने इसे इतला दी थी कि उन्होंने मुसलमानों की फौज को शेरज के मुकाम पर पड़ाव डाले देखा है। लेकिन जबला का लश्कर वहां पहुंचे तो वहां पड़ाव के आसार तो मिलते थे, लेकिन लश्कर का कोई भी आदमी वहां नहीं था। जबला ने कहा, वो हमस में इकट्ठे हो गए। इसने अपना हरावल दस्ता हमस को रवाना कर दिया। देखा कि शहर के दरवाजे खुले हुए, दीवारों पर शहर के लोग खड़े थे। कोई फौजी नजर नहीं आता था। कहाँ है मुसलमान? हरावल के सलार ने पूछा, यहाँ कोई मुसलमान नहीं। इसे ऊपर से जवाब मिला, क्या तुम अपने मजहब के दुश्मन के साथ मिलकर आए हो? रूमी हरावल के सलार ने कहा, क्या दरवाजे खुले छोड़कर हमें धोखा देना चाहते हो? अंदर आकर देख लो। ऊपर से शहरियों ने इसे बताया, अगर तुम भी इस धोखे में शरीक हो तो अपनी सजा सोच लो। हरावल के सलार ने कहा। इसने अपने दस्ते को शहर के बाहर रहने दिया और अपने सलार जबला की तरफ कासद उड़ा दिया कि ये धोखा का मालूम होता है कि शहर में कोई फौज नहीं। जबला को पैगाम मिला तो वो वही तबाही बकने लगा। ये धोखा है। जबला गुस्से से चलाया, मुसलमानों ने हमारी फौज को जहां भी शिकस्त दी है धोखे से दी है। वो शहर में मौजूद है और उन्होंने हमें फांसने के लिए शहर के दरवाजे खुले छोड़ रखे। जबला ने अपने 30,000 के लश्कर को पेशकदमी का हुक्म इस हदायत के साथ दिया कि हमस के दरवाजे में सलाब की तरह दाखिल हूं और शहर में बिखरे। मुसलमान लोगों के घरों में छुपे हुए होंगे। इसे यह खतरा नजर आ रहा था कि इसका लश्कर शहर में बिखर गया तो मुसलमान इसके सिपाहियों को चुन चुन कर मारेंगे। वो सलाब के ही मानद शहर में दाखिल हुए और मुसलमानों को ललकारने लगे को बाहर आए, लेकिन कोई मुसलमान बाहर ना आया। जबला ने खतरा मोल लेकर हर घर की तलाशी का हुक्म दे दिया। सिपाही लोगों के घरों में टूट पड़े। तलाशी के बहाने उन्होंने घरों में लूट मार की और औरतों पर दस्त दराजी की। शहरी चीखते चलाते बाहर आ गए। तुमसे वो अच्छे थे जो चले गए। तुमने अपने मजहब का भी एहतराम नहीं किया। हमारे मजहब का एहतराम मुसलमानों ने किया था।
وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے، وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے۔ مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن علیم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ وزاری سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدم میں لکھ دی گئی ہے، جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے، تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی اور نہ تم کسی اور کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا وہ یہاں رکھ دو۔ جزیہ کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مفتوح قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین آیا۔ جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے پہلی بار عدل اور انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل اور انصاف، عزت اور آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر اجتہاد کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے لو اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دے۔ ایک مورخ ابو یوسف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل اور انصاف سے متاثر تھے، جزیہ کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے، اور حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہے کہ یہودی مسلمانوں کی بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان تمام سالاروں کو جو مفتوح جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ، عمرو رضی اللہ تعالیٰ بن عاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن ازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے چہروں پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات کی باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے ہٹے اس لیے ہیں کہ اکٹھے ہو کر ایک دشمن کا مقابلے میں کھڑے ہو سکے جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں،
امین الامت سلاروں کی آوازیں سنائی دی، سن لیا۔ اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے، پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سلار نے کہا ہرکل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا، جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرکل نے فوج کی تعداد کم کر دیا، ہم پھر واپس آ جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا، رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سلار نے کہا فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سلاروں نے لبیک کہا، لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالد کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے تو ابن عبداللہ؟ جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔ ابو سلمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں اس جگہ پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔